جس میں عمان نے آفیشلی پاکستان ایئر فورس سے اینڈ اوور آل پاکستان ملٹری سے کافی بڑی ریکویسٹ کی ہے۔ فیوچر میں یہ پاکستان کے ڈیفنس ٹائز اور ڈیفنس ایکسپورٹس میں کافی بڑا سنگ میل ہو سکتی ہے کیا، اور اس سے عمان کی ایئر فورس بہت زیادہ امپریس بھی نظر آئی، اور اس چیز کا اظہار عمانی آفیشلز نے کیا جب پاکستانی ایئر چیف عمان کے وزٹ پر تھے۔ اسی دوران پاکستان ایئر فورس چیف ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو وہ عمان کے وزٹ پر گئے، جہاں انہوں نے عمانی آفیشلز وغیرہ سے ملاقاتیں کی ہیں، اور پاکستان ایئر فورس کی طرف سے آفیشیل PR ویڈیو میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ عمان پاکستان کے ساتھ کولیبوریشن کرنا چاہتا ہے۔ کولیبوریشن مختلف کانٹیکس میں ہوگی۔ پہلا تو یہ کہ عمان چاہتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس اپنے پائلٹس کو عمان میں بھیجے، اینڈ فیوچر میں پاکستان ایئر فورس اپنے فائٹر جیٹس بھی عمان میں بھیجے بائیلیٹرل ایکسرسائزز کے لیے، اور یہ بائیلیٹرل ایکسرسائزز ایکسکلوزیولی ہوں گی صرف عمان اور پاکستان کے درمیان۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس نے پارٹیسپیٹ کیا ریسنٹلی کنکلوڈ ہونے والی اسپیئرز آف وکٹری 2025 ایکسرسائزز میں۔ اس میں امریکہ، گلف کنٹریز بہت ساری، اور پاکستان اور کچھ دوسری نیٹو کنٹریز بھی حصہ لے رہی تھیں۔ اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو یہاں آپ کو پاکستان ایئر فورس کے GF-17 بلاک 3 ایئر کرافٹ کھڑے نظر آئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ گلف کنٹریز کے یورو فائٹر ٹائفونز F-16 کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، امریکن ایئر فورس کے F-16 کھڑے نظر آئیں گے، اور یہاں سعودی F-15 اور اس کے ساتھ ساتھ رائل ٹورنیڈو ایئر کرافٹ بھی کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس پکچر میں اگر غور کیا جائے تو عمان کے یورو فائٹر ٹائفون ایئر کرافٹ بھی حصہ لے رہے تھے۔ یہ تصویر اس حوالے سے بھی بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ کو ایئر کرافٹ نظر آئیں گے یہ میڈیم ٹو ہیوی ویٹ ایئر کرافٹ ہیں، اور GF-17 یہاں واحد ایک لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے، اینڈ اسٹل بینگ اے لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ اس نے ان بڑے ایئر کرافٹ کا کافی بہتر طریقے سے مقابلہ کیا، اور یہ آفیشیل ریکویسٹ ہے۔ حالانکہ پاکستان GF-17 بلاک 3 کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے گیا تھا، اور اگر باقی ایئر کرافٹ کا کمپیریزن کیا جائے رافیل اور یورو فائٹر ٹائفون سے تو بلاک 3 ان سے ڈاؤن گریڈڈ ہے، مطلب کہ لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے، رینج کم ہے، پے لوڈ کیپیسٹی کم ہے، بٹ اسٹل جب پاکستانی پائلٹس اس میں سورٹیز کنڈکٹ کر رہے تھے اور مختلف آپریشن کنڈکٹ کر رہے تھے تو باقی ایئر فورسز بھی اس کی پرفارمنس سے کافی زیادہ انسپائر ہوئی ہیں، اور اس کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ اس کا واضح ثبوت عمان کی یہ آفیشیل ریکویسٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمان نے انڈسٹریل کولیبوریشن کی بات کی ہے نیسٹیپ کے تھرو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عراق نے نیسٹیپ میں انویسٹ کیا ہے، جہاں پاکستان فیوچر ٹیکنالوجیز پر کام کرتا ہے۔ عمان نے بھی سیم اسی چیز کو انڈورس کیا ہے کہ وہ بھی نیسٹیپ میں انویسٹ کریں گے، اینڈ پاکستان کے ساتھ مختلف پروجیکٹس کو جوائنٹلی لے کر چلیں گے۔ یہاں ڈرون سسٹمز پاکستان مختلف ڈیولپ کر رہا ہے، خاص طور پر سوارم ڈرونز کی اگر بات کی جائے، جو کہ سوسائڈ بومبنگ کے ساتھ ساتھ یا لوٹرنگ میونیشن کے ساتھ ساتھ اینمی ایئر کرافٹس کو دھوکہ دینے کے لیے ایز اے ڈیکوئی بھی یوز کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں کچھ انکنفرم سورسز کے مطابق عمان پاکستان سے مزید مشاق ایئر کرافٹ خرید سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی مشاق ایئر کرافٹ عمان کی سروس میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ریسنٹلی تیار کردہ A350S ایکٹیو الیکٹرونیکلی اسکینڈ ارے ریڈار وہ بھی یہاں عمان کو پچ کیے جا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ تمام چیزیں نیگوسیشنز میں ہیں، اینڈ فیوچر میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ ابھی تو عمان نے فلی یہ چیز آفیشلی کلیم کی ہے کہ وہ انڈسٹریل کولیبوریشن بھی چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس اور پاکستانی پائلٹس عمان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انٹریکٹ کریں تاکہ عمان اپنی آپریشنل پریپیئرڈنس کو زیادہ بہتر کر سکے۔ اگر عمان کی جیوگرافی کو دیکھا جائے تو عمان کو کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے کسی بھی کنٹری سے، بٹ ان ایریاز میں ملٹنٹس اور پروکسیز وغیرہ کا خطرہ رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ٹائم آپریشنز بھی عمان کی ذمہ داری میں آتے ہیں۔ اس کانٹیکس میں GF-17 کی اگر بات کی جائے تو میری ٹائم آپریشنز اس نے کافی اچھے سر انجام دیے ہیں، پاکستان کی کوسٹل لائن پر ان کو ڈپلوائے کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی دفاعی صنعت دن بہ دن مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اب ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عمان نے پاکستان کے مشہور جنگی طیارے GF-17 میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان باضابطہ درخواست کی ہے کہ وہ اپنے پائلٹس اور GF-17 تھنڈر طیارے عمان بھیجے تاکہ دو طرفہ تعلقات اور کسی بھی اس کے قسم کے تعلقات کو مزید بڑھایا جائے۔ بھارت جو ہمیشہ پاکستان کے دفاعی تعلقات کو سباز اور کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، اور اب عمان اس فیصلے سے خاصا پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ بھارتی میڈیا میں شور مچ چکا ہے کہ عمان جو کبھی بھارت کا قریبی دوست سمجھا جاتا تھا اب پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو فروغ دے رہا ہے۔ عمان نہ صرف پاکستان کے GF-17 طیاروں میں دلچسپی لے رہا ہے بلکہ انڈسٹریل کولیبوریشنز میں یعنی کہ دفاعی پیداوار میں بھی پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھانے کے لیے خواہش رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں عمان اور پاکستان مشترکہ طور پر دفاعی منصوبے بنا سکتے ہیں، جو کہ بھارت کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہو سکتا ہے۔
अब भारतीय मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है कि भारतीय स्ट्रेटेजिक तजिया कारों कह रहे हैं कि पाकिस्तान के J-17 के मुतालिक ओमान के वजीर आजम मिलने भारत के सफारती नाकामी क्यों कहते हैं, और क्योंकि भारत ओमान को हमेशा अपने करीबी पार्टनरशिप में शुमार करता था, लेकिन अब ओमान की पाकिस्तान से बढ़ती कुर्बत ने भारतीय हुकाम के झंझोड़ कर रख दिया है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि J-17 थंडर ब्लॉक अपनी जदीद टेक्नोलॉजी, कम लागत और मौसर कारकर्दगी के बायस दुनिया भर में मकबूल होता जा रहा है। और अब अगर ओमान भी इसमें दिलचस्पी ले रहा है तो ये भारतीय साख्ता हथियारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान के दफाई ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। ओमान जैसे अरब ममालिक का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। भारतीय मीडिया का रोना धोना इस बात का सबूत है कि J-17 थंडर की बढ़ती मांग ने भारत के होश उड़ा दिए हैं। क्या मुस्तकबिल में ओमान पाकिस्तान से मजीद दिफाई मुआहदे करेगा या भारत इस पर कोई नया रद्द अमल देगा? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो को चलते हैं, देखते हैं, स्टार्ट। पायलट्स हो सकता है ओमान में थोड़ी देर के लिए भेजे जाएं, जहां वो ओमानी एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइजेज करें। यहाँ हमें J-17C एक्सरसाइजेज में नजर आ सकते हैं, जिसमें ऑब्वियसली एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी ओमान की एयरफोर्स के साथ।